نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے صریح انکاری تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری جدوجہد اور کوشش کی. یہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت تھی کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور یہ سرگردان ہی دنیا میں رہے. تو میں نے کل آپ کے سامنے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ایک طویل روایت ہے علامات قیامت کے متعلق، اس کا کچھ حصہ عرض کیا تھا کہ ایک وقت قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ ظہور ہوگا. آپ دمشق کے مشرقی مسجد کے سفید مینارے سے نیچے اتریں گے، اس وقت لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. ہر صاحب ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لے گا. اور اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور پھر وہ تبھی فوت ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، آپ کی موت سے پہلے آپ کے ایمان لے آئیں گے. اس کے ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مسلوب کر دیا، وہ اس بات کو معلوم کر لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب نہیں کیا گیا بلکہ ابھی وہ زندہ ہے. دوسرا معنی حضرت نواس بن سمعان کی حدیث میں یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہے یہ مسلمان ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان لاتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ کے امتی بن جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور یہ اہل کتاب مگر ضرور ایمان لائیں گے آپ کے موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پہ گواہ ہوں گے، ایمان لانے والوں پر بھی اور کفر کرنے والے اور ظلم کرنے والوں پہ بھی. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. یہود نے جو ظلم کیے تھے نا، ان ظلموں کے سبب اللہ نے بہت سی چیزیں جو ان پہ حلال تھی ان پہ حرام کر دی. احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی اس لیے کی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ، یہ اللہ کے رستے سے بڑے ہی روکنے والے تھے.
یعنی ان کے اپنا ہم مذہب بھی کوئی اللہ کے دین پہ چلنا چاہتا تو اسے بھی نہیں چلنے دیتے، بلکہ جو بدعات خرافات ان کے علماء نے نکالی ہوئی تھی یہ اس پہ چلنے کو اصل دین تصور کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بھی یہی وتیرہ ہے، جو اللہ اور اللہ نے جو خالص دین دیا اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنے پاس سے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں ان رسومات کو بڑی محنت، بڑی کوشش اور جد و جہد سے اور پیسہ خرچ کر کے ادا کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے نہ اس کے رسول نے نہ ان کا حکم دیا نہ ان کے متعلق ہمیں کبھی بتایا۔ یہود نے جب کیا، چونکہ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی، اس لیے جو ہم کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ یہود کو تو دنیا میں بھی سزا مل گئی کہ جب انہوں نے اپنی مرضی کے دین کو اپنایا، اللہ کے دین اصل جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اس سے لوگوں کو روکتے اور جن بدعات اور خرافات پہ عمل کرتے اسے دین تصور کر کے لوگوں کو اس پہ چلانے کی کوشش کرتے، اللہ نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ اکثر جو ہے یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ اور پھر ایک ان کی خباثت اور گناہ یہ تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود کھاتے، سود لینا دینا، حالانکہ اللہ نے ان کی کتاب تورات کے اندر بھی سود کو حرام قرار دیا تھا۔ میرے عزیز بھائی، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی سود کے معاملے میں جتنی کوتاہی کا شکار ہو چکے ہیں، العیاذ باللہ، ہم یہودیوں سے تو پیچھے بھی نہیں رہتے۔ قسطوں پہ اقساط پہ چیزیں لینی اور انہیں سود دینا، پیسے پہ سود لینا اور پیسے کو بدل کے چیز پہ سود لینا، اور ہمارے بعض بدقسمت علماء ان کے فتوے بھی دے رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے کائنات کے سارے علماء مل کے انہیں حلال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم بھی یہ توجیہ کرتے ہیں جو یہودی کرتے تھے کہ اس کے بغیر کاروبار ممکن نہیں، انسان اپنے سیٹ اپ کو پھیلا نہیں سکتا۔ کیا اللہ رزق دینے سے قاصر آ گیا ہے جو ہم سود کے پیسے سے ہی رزق کما سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اللہ نے حلال چیزوں کو ان پہ حرام اس لیے کر دیا کہ یہ سود کھاتے اور لیتے دیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ اسی طرح وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، جس طرح آج ہم بھی کسی سے ادھار سودا لے لیں تو واپس نہیں کرتے، کسی کا پیسہ نظر آ جائے تو اسے چرا لیتے ہیں، اور اگر کوئی ہماری دانت کے نیچے آ جائے تو اسے دبا جاتے ہیں۔ یعنی یہ پیسے کے معاملے میں بے اعتدالیاں جس طرح یہود کے اندر تھی، بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کرتے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، جو کسی کا چھین رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ حتیٰ کہ یہ حرام اور حلال کا معاملہ اللہ کے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ مال میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے بس مال مل جانا چاہیے اور اسے کھا لینا چاہیے، یہ سوچ ہی نہیں کل اللہ کی عدالت میں ان باتوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جو یہ تین کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے اصل دین سے روکنا، سود کا لین دین کرنا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کفر کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب کرے۔
رزق حرام سے محفوظ رکھے۔ یہ کسی کا مال کھا لینا بڑا آسان ہے، لیکن جب یہ اس کا مواخذہ ہوگا، بھگتنا پڑے گا، تو انسان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات میں محفوظ رکھے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے الراسخون فی العلم، یہود میں کچھ راسخ علم والے، اچھے علم والے ہیں۔ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور ان کے وہ چند ساتھی جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت کو پہچانا اور تعصب اختیار نہیں کیا بلکہ اسلام کو قبول کر لیا، یہ آیت ان کے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے الراسخون فی العلم منہم، ان میں کچھ راسخ علم والے ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل، وہ ایماندار ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو اتارا ہم نے الیک آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ کی طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا اس سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے، والمؤتون الزکاۃ، زکات کو ادا کرتے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ بھی غیر متزلزل ایمان رکھتے اور آخرت کے دن پہ بھی یقین رکھتے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، وہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں، ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ نے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے رستوں کو اپنانے سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔